حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی مشہور صحابی حواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا کہ دن میں چوتھائی قرآن 1/4 قرآن دیکھ کر پڑھا کرتے تھے اور 7.5 پارے رات تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے جود و سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ کا باغ تھا، وہ باغ میں جب پھل پک کر تیار ہو جاتے تو اس باغ کی جو دیوار ہوتی تھی، مٹی کی دیواریں باغوں کی ہوا کرتی تھی، آج بھی باغات کی دیواریں مٹی کی ہوتی ہیں، تو مٹی کی جو دیوار ہوتی تھی اس دیوار کو آپ گرا دیتے، مکمل طور پر آپ باغ کے اختیارات ان فقراء مساکین غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے کہ جس کا جیسے دل کرے آئے کھائے، اور پھر کھانے کے بعد وہ جو پھل ہیں ان کو چاہے تو اپنے ساتھ باندھ کر لے جائے۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا، گن کر نہیں بلکہ باغ کی دیوار کھول دی، اب جس کا جیسا دل کرے ویسے ہی اس باغ کو استعمال کرے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کہا کرتا تھا کہ جس کو جنتی کو دیکھنا ہو وہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ کس قدر پرہیزگار ہیں، کس قدر عبادت گزار ہیں، کس قدر سخاوت کرنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی آزمائشوں کا سامنا کیا، تکالیف پر صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ ایک سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آپ کے ساتھ تھے، وہ بیٹے اس سفر میں جہاں یہ پہنچے تو وہاں استول میں کسی چوپائے نے مار کر آپ کو شہید کر دیا۔ اسی سفر میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں ایک زخم ہو گیا جس کو مرض عاقلہ کہتے ہیں۔ مرض عاقلہ وہ ہوتا ہے کہ اگر جہاں وہ مرض ہو گیا اگر اس جگہ کو کاٹا نہ گیا تو وہ زخم بڑھتے بڑھتے آگے تک چلا جاتا ہے، تو مرض عاقلہ آپ کے پیر میں ہوا جس کی وجہ سے آپ کے پیر کو کاٹنا پڑ گیا۔ تو یہ ایک ہی سفر میں آپ کا بیٹا بھی شہید ہوا اور ساتھ ساتھ آپ کا پیر بھی اس مرض کی وجہ سے کاٹنا پڑ گیا۔ ان تمام تکلیف کے باوجود اس رات کے وظائف بھی اور جو آپ کے معمولات تھے وہ بھی آپ نے ترک نہ کیے۔ اندازہ لگائیے کہ ان کی تقوی، پرہیزگاری، سخاوت، آزمائشیں، ایک ہی دن میں آپ کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے، پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے، پھر بھی آپ کے جو معمولات تھے وہ آپ نے ترک نہیں فرمائے۔ ہم ذرا سی تکلیف آنے پر، ذرا سی بیماری آنے پر فرض نماز تک چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے مصیبت زدہ ہم ہی ہیں، سب سے زیادہ پریشان حال ہم ہی ہیں، اور زبان سے اول پھول بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک ہماری مصیبت سے انکار نہیں، ہماری پریشانیوں سے انکار نہیں، ہماری بیماریوں سے انکار نہیں، لیکن اگر ہم یہ غور کریں کہ ہم سے بھی بڑے بڑے مصیبت زدہ پریشان حال دنیا میں موجود ہیں، تو یہ ہمارا جو غم ہے جو ہمیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے، امید ہے کہ اس میں کمی آئے گی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا یہ ہمارا ذہن بنے گا۔ اللہ پاک عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔